بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محرم الحرام کا مہینہ جاری ہے. محرم کے معنی قابل احترام. 4 مہینے پہلے سے قابل احترام رہے، جن میں ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے پہلے سے قابل احترام چلے آ رہے ہیں، اور ابھی بھی اس کا احترام اپنی جگہ باقی ہے. عرب حضرات ان مہینوں میں جھگڑا، فساد، قتل و غارت گری، ایک دوسرے پر حملہ، اس سے باز رہتے تھے. پھر محرم الحرام میں ایک دن ہے عاشورہ. عاشورہ 10ویں دن کو کہتے ہیں. اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت بھی پہلے سے چلی آ رہی ہے. عام طور پر یہ مانا گیا کہ عاشورہ یعنی 10ویں روز کی اہمیت سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے. ایسا نہیں. شہادت کا واقعہ دلدوز اور دردناک، سب کو رلانے والا، غم میں ڈالنے والا، یہ اس تاریخی دن میں پیش ہے. حدیث شریف میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں بھی عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے. عربوں میں بھی روزے کا رواج تھا. پھر آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے. 10 محرم الحرام کو دیکھا کہ اطراف میں جو یہود رہتے ہیں انہوں نے بھی روزہ رکھا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے روزہ رکھنے کی وجہ پوچھی.
کیا وجہ ہے کہ تم لوگ روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ دن ایسا ہے کہ اس میں یہ بالکل صحیح قول جو بخاری میں نقل کیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہماری قوم کو اللہ نے فرعون کے ظلم سے نجات دی، چھٹکارا عطا فرمایا، غلامی میں مبتلا تھے تو غلامی سے اللہ تعالیٰ نے آزادی عطا فرمائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے۔ ہر نبی کی یہ مہم رہی ہے کہ مظلوم بندوں کی مدد کرنا اور ظالموں سے مقابلہ کرنا، یہ ہر مسلمان کا بھی فرض ہے کہ مظلوم کی مدد کرے، مظلوم کی بددعا سے بچے اور ظالم کا مقابلہ کرے، چاہے ظالم کوئی بھی ہو، اس کا کس طرح سے مقابلہ ہو سکتا ہے کرنا چاہیے، اور مظلوم کی جس طرح سے بھی ہو سکے مدد کرنی چاہیے۔ حدیث شریف میں ایک عجیب مضمون ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ہمیشہ کچھ نہ کچھ وعظ اور نصیحت بضرورت کرتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ کوئی لمیٹیڈ یا کوئی مستقل ٹائم کے ساتھ ہی حضور بیان کرتے ہیں، جب ضرورت محسوس ہوئی خود کھڑے ہو کر بیان شروع فرما دیتے تھے، اور جو ضروری چیزیں ہیں ان کی تنبیہ کر دیا کرتے تھے۔ بس یہی اصل میں تبلیغ تھی اور یہی دعوت دینے کا انداز تھا۔ مکے میں کیا طریقہ تھا دعوت دینے کا؟ مکے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر گھر جا کر دعوت دی، وہ ماحول ہی ایسا تھا، اس میں یہ کام کرنا بہت بڑا کام ہے۔ آج جو ہم کام کرتے ہیں وہ تو اپنوں کے بیچ میں کرتے ہیں تو بہت آسان ہے، مخالفوں کے بیچ میں کرنا تھا، دشمنوں کے بیچ میں کرنا، پھر بازاروں میں اعلان کرتے تھے، لوگوں کو کلمے کی دعوت دیتے تھے۔ سب سے بڑی دعوت کلمے کی دعوت، کلمہ یہ دین کا خلاصہ ہے۔ کلمے کی دعوت کا مطلب یہ ہے کہ پورے دین کی دعوت، پورے مکمل اسلام کی دعوت، کیونکہ جب آدمی کلمہ طیبہ کو منظور کرتا ہے، زبان سے اقرار کرتا ہے اور دل میں اس کا یقین بٹھاتا ہے، اقرار اسی طرح ہونا چاہیے۔ اقرار کا مطلب یہ ہے کہ زبان اور دل دونوں سچائی کے ساتھ اس حقیقت کو قبول کر رہے ہوں، اور اس میں زبردستی بھی نہیں۔ حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بعد میں جلیل القدر صحابی بنے اور فتح مکہ کے موقع پر انہوں نے دین قبول کیا۔ حضور نے ان کو بہت بڑا غنیمت کے اندر سے حصہ بھی دیا، اتنا دیا کہ بعد میں انہوں نے کبھی کسی خلیفہ سے کوئی وظیفہ بھی نہیں لیا۔ حضور نے فرمایا کہ ایک مرتبہ مانگا تو حضور نے دیا، دوسری مرتبہ مانگا تو پھر دیا، تیسری مرتبہ مانگا تو پھر دیا، پھر اس کے بعد فرمایا کہ ان الدنیا حلوۃ خطرہ، یہ دنیا تو جیسے انسان کو میٹھا پسند ہوتا ہے اس طرح پسندیدہ ہے،
اور جیسے انسان کو ہریالی سے، ہری بھری جگہ سے محبت ہوتی ہے اور انس ہوتا ہے، ایسا انس انسان کو دنیا کی چیزوں سے ہے، مال سے ہے۔ لیکن یہ مال اندر کے تقاضے کے بغیر کوئی دے دے تو آسانی سے قبول کر لو۔ تمہارے دل میں کسی کے مال کے آنے کی لالچ نہیں ہونی چاہیے کہ بھائی اس کے پاس مال ہے، یہ مجھے کچھ دے دے، دل میں یہ خیال پیدا ہو، یہ اچھا نہیں ہے۔ اور بغیر طلب کے اللہ تعالیٰ دلوانے تو لے لے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال سے وظیفہ نہیں لیتے، ان کا اپنا خود کا کاروبار تھا، وہ کاروبار کرتے تھے اور خلافت کا کام بھی سنبھالتے تھے۔ تو جب پیسے نہیں ہوتے تو بیت المال سے ضرورت کے مطابق وظیفہ خلیفہ کے لیے طے وہ لیتے تھے، اور لینے کے بعد جب اللہ تعالی حضرت کے پاس دوبارہ مال آ جاتا تو بیت المال میں جمع کرا دیتا۔ ہمارے حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم اشرفیہ میں اور دارالعلوم دیوبند میں جتنے سال پڑھایا اور جو تنخواہ لی، وہ اخیر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت کو مالی فتوحات بہت دے دی ان کی تصانیف کی وجہ سے۔ تو ایک ایک پائی جو ہے دوبارہ دارالعلوم دیوبند میں جو تنخواہ کے طور پر لی تھی وہ جمع کرا دی اور رسیدیں کٹوا دی، لاکھوں روپیہ سب واپس کر دیا۔ یہاں تک کہ ہمارے دارالعلوم اشرفیہ میں جتنے سال پڑھایا اور تنخواہ لی وہ بھی واپس کر دی۔ فرمایا للہ فی اللہ پڑھا رہا ہوں، کوئی دنیاوی غرض کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے پڑھا رہا۔ تو کبھی کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدیہ پیش کرتے تھے، بڑی محبت بھی تھی اور بڑا اعتماد بھی تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ سرکار کے ساتھ رہتے تھے، حضرت ابو بکر بھی ہمیشہ ساتھ رہتے تھے اور ابھی رہ رہے ہیں۔ ابھی مزار میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پہلو میں اور ان کے پہلو میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے ہیں۔ تو اللہ نے زندگی میں بھی ساتھ رکھا اور موت کے بعد بھی ساتھ رکھا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ہدیہ دیتے تھے، کچھ مال دیتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے تھے کہ حضور میرے پاس بہت ہے، ضرورت نہیں ہے، میری ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ دارالعلوم اشرفیہ میں تنخواہ کا اضافہ ہوا تو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ محتمم صاحب کے پاس گئے اور یوں کہا کہ محتمم صاحب ابھی جو آپ مجھے تنخواہ دیتے ہیں اس سے میرا گھر کا گزر ہو جاتا ہے، لہذا یہ زیادہ جو آپ نے بھیجا ہے وہ واپس لے لیجیے۔ دوسرے اساتذہ نے کہا کہ حضرت آپ کو ضرورت نہیں، لیکن ہم تو ضرورت مند ہیں، آپ نے ہمارا دروازہ بھی بند کر دیا۔ کہا نہیں بھائی، تم اپنی جگہ لیتے رہو، تمہاری ضرورتیں زیادہ ہیں، میں ضرورت سے زیادہ مدرسے سے لینا نہیں چاہتا۔ ان کا حال یہ تھا کہ جیب میں جتنے پیسے ہوں اس سے جتنی چیز آ سکے وہ لیتے تھے۔ میں نے دیکھا کہ پورا تربوز کا پیسہ میرے والد صاحب کے پاس نہیں ہوتا تھا، تو اس زمانے میں آدھا تربوز بھی کاٹ کر
ضرورت کے مطابق لیتے تھے اور بھاؤ تاج زیادہ نہیں کرتے تھے. یوں کہتے تھے کہ رات کو 3 بجے سے یہ لوگ چلے ہیں، ہم لوگ سو رہے تھے، آرام کر رہے تھے، یہ لوگ ہماری روزی کا اور کھانے کا انتظام کرنے کے لیے جاگ رہے تھے. اب اگر 2-5 روپے زیادہ انہوں نے لے بھی لیے تو کیا بات، ہم تو کم سے کم کرانے کی کوشش کرتے ہیں. سامنے والا بھی پھر ایسا ہی ڈنڈی مارنے والا کام کرتا ہے. تو پورا تولنا اور پورا دینا یہ تاجروں کا فریضہ ہے. ناپنا پورا، ذرا کی کمی نہیں آنی چاہیے، حساب پورا رکھنا چاہیے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تم کو اس لیے نہیں دیا کہ تم غریب ہو، میں نے بطور ہدیہ کے تمہارے تقاضے کے بغیر تم کو دیا ہے، لہذا اسے قبول کر لو، اور اگر نہ چاہو پاس رکھنا تو لے کر کسی اور ضرورت مند کو دے دینا. جیسے سود کا پیسہ یہ بیکار ہے ہمارے لیے، سود حقیقت میں بے سود ہے. تو کیا کریں، بینک میں پڑا رہے نہیں، لے لو. لینے کے بعد ضرورت مند غریب جو زکوٰۃ صدقات کا مستحق ہے اس کو بغیر ثواب کی نیت سے دے دو. آپ کا کام بھی نکل گیا اور اس غریب کا کام بھی آپ کے پیسوں سے ہو گیا. یاد رکھو 2 چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے قیام کا لفظ یعنی مایہ زندگی قرار دیا. نمبر 1، کعبۃ اللہ کو مایہ زندگی قرار دیا ہے. پوری دنیا جو گھومتی ہے وہ کعبۃ اللہ کی دھری کے اوپر گھومتی ہے. جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، وہاں لفظ قیام استعمال کیا ہے. اور دوسری چیز جس کی ضرورت، جس پر پوری زندگی گھومتی ہے وہ مال ہے. مال کو قیامت کہا ہے، لہذا مال دیکھ ریکھ رکھنے اور حفاظت کرنے کی چیز ہے. اسے بے جا استعمال بھی نہیں کرنا ہے اور آئے تو اسراف بھی نہیں کرنا ہے، یعنی بے ضرورت خرچ بھی نہیں کرنا ہے. تو حضرت حکیم ابن حزام کو ایک مرتبہ بزرگ نے یہ نصیحت فرمائی اور دیکھو، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں صحابہ کرام کے وظیفے دے ہوئے، مال آنے لگا چاروں طرف سے، وظیفے دے ہوئے. بلایا حضرت حکیم ابن حزام کو مال دینے کے لیے، کہا میں نے حضور کے سامنے اقرار کیا ہے کہ اب کسی سے کبھی نہیں لوں گی. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو بہت بڑا مال کا حصہ ان کو دیا، نہیں دیا. کہاں میں نبی کے سامنے اقرار کر چکا ہوں کہ نہیں لوں گا، حالانکہ یہ ان کا حق بنتا تھا جو لینا چاہتے تھے اور وہ دینا چاہتے تھے، پھر بھی نہیں لیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی لی، اور مال اتنا ہوا کہ حضرت زبیر ابن عوام جب شہید ہوئے تو ان کا کروڑوں کا قرضہ تھا. تو حضرت عبداللہ ابن زبیر سے آ کر کہا کہ میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں آپ کے قرضے کے چکانے میں. کہ میرے ابا کا قرضہ اتنا ہے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے، اتنا بڑا قرضہ ہے. کہا کیسے چکاؤ گے؟ کہا پوری زندگی جنگیں لڑ کر شہید ہونے کی تمنا میں میدان کارزات کے اندر گھومتے رہے اور لڑتے رہے اور پورا جسم زخمی اور چھلنی ہو گیا، لیکن یہ لڑنے کی وجہ سے اللہ نے اتنی جائیداد دی، اتنی جائیداد دی
اس کے لیے اپنا اور خاندان کا نذرانہ جو ہے پیش کر کے دین کو بقا دی، جیلا دی۔ سوال ہوتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں بیعت نہیں کی یزید کے ہاتھ پر؟ ایک تو یزید کے کاموں سے حضرت کو اتفاق نہیں تھا، دوسرا اس نے جو ہے منمانی سیاست شروع کی تھی، تیسرا یہ کہ چاہتے تھے کہ شورائی نظام جیسے حضرت ابوبکر کے زمانے میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، جیسا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے زمانے میں، جیسا کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، یہ جتنے مرحلوں میں جس طرح سے خلافت طے ہوئی تھی، آگے بھی امت اسی خلافت کو لے کر چلے۔ اور یزید یہ کرتا نہیں تھا، وہ اپنی چلانا چاہتا تھا، اس بنا پر بیعت نہیں کی کہ میں اسلامی مملکت دیکھنا چاہتا ہوں اور خلافت کا دور دوبارہ آ جائے اور مشوروں سے کام طے ہو، یہ چاہتا ہوں، اس بنا پر۔ تو حضرت حکیم ابن حزام بڑے ذہین انسان، ذہانت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی برکت سے اللہ دین دیتے ہیں۔ سب سے بڑا ذہین آدمی وہ ہے جس کو اللہ دین دے دے۔ کمانے کی صلاحیت ہے، سیاست کی صلاحیت ہے، پالیٹکس بہت جانتا ہے، لیکن اصل چیز ہے اللہ کو جاننا۔ اللہ کو نہیں جانتا، پوری دنیا کو جانتا ہے، سب کو جانتا ہے، رب کو نہیں جانتا، یہ عقل مند نہیں۔ ایسے لوگوں کو اپیل نہیں کرنا ہے۔ قرآن تو ان لوگوں کو اپیل کرتا ہے جو اپنے دل اور دماغ کھول کر اللہ کی وحدانیت پر غور کرے، توحید پر غور کرے، اور توحید پر غور کر کے پھر اسے قبول کرے تو کھلے ہوئے دل کے ساتھ، بغیر کسی اکرام کے اور بغیر کسی زبردستی کے قبول کرے۔ آج بھی ہم جو دعوت دیتے ہیں یا جو علماء دعوت دیتے ہیں، جو اپنوں کو دیتے ہیں، جو غیروں کو دیتے ہیں، ان کی پہلی بات یہ ہے کہ بھائی اپنی عقل اور سمجھ کا دنیا کی ہر چیز میں آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ آخرت کے لیے اس کا استعمال کر کے اپنی آخرت اور اپنے رب کو پہچاننے والے اور معرفت حاصل کرنے والے بنو۔ تو نہیں قبول کیا حضرت حکیم ابن حزام نے ایک عرصے تک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا دکھ ہوتا تھا، آپ کو غم ہوتا تھا کہ عقل مند ہیں اور پھر کیوں نہیں قبول کر رہے ہیں؟ عقل مندی کی تو علامت یہ ہے کہ دین قبول کر لیں، اور یہ قبول نہیں کر رہے۔ اس اعتبار سے حضرت بلال بڑے عقل مند رہے، اور ابو جہل کو جہالت کا بات اسی لیے کہا کہ سب سمجھ میں آیا، اللہ کا دین سمجھ میں نہیں آیا، معرفت نصیب نہیں ہوئی۔ جو بڑا سمجھدار ہے اللہ کے قریب ہوگا اور اللہ کی معرفت اسے نصیب ہوگی۔ جسے اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے وہ بڑی بات ہے۔ ایک مرتبہ گاڑی میں میرے والد صاحب آگے بیٹھے تھے، پیچھے علماء بیٹھے تھے، کوئی جگہ کا سفر تھا، گفتگو ہو رہی تھی، میرے والد صاحب کتاب دیکھ رہے تھے، علماء کچھ بحث کر رہے ہیں۔ بحث میں یہ بحث بھی زیر غور آئی کہ دنیا کے عقل مند لوگ کون؟ مختلف لوگوں کے نام جو دنیا کے بڑے سیاستدان تھے وہ لیے گئے۔ کسی نے چرچل کا نام لیا، کسی نے ہٹلر کا نام لیا، کسی نے نیپولین کا نام لیا، کسی نے گاندھی کا نام لیا۔ یہ عقل مند تھا، وہ سب سے عقل مند تھا، وہ سب سے عقل مند تھا۔ میرے والد صاحب نے فرمایا کہ جسے اللہ کی بات سمجھ میں آئے، سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں۔ سب سے بڑا عقل مند وہ ہے جسے اللہ سے
ہونے کا یقین آ جائے، اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے، جسے پورا عالم سمجھ میں آئے اور عالم کا خالق سمجھ میں نہ آئے، اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں۔ اور غالباً یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ شانہ نے توحید کی دعوت دے کر معاملے کو چھوڑ نہیں دیا کہ خالی دعوت دیتے ہیں، اس دعوت پر دلیلیں بھی پیش کرتے ہیں، دعویٰ بھی کرتے ہیں اور دلائل بھی دیتے ہیں۔ ایک عجیب بات بتاؤں آپ کو، دنیا میں جتنے انبیاء کرام تشریف لائے ہیں، یہ تمام انبیاء کرام نے پہلے دعوی نبوت کیا کہ ہم کو نبی بنایا گیا ہے، ہم کو رسول بنایا گیا ہے، ہم کو اللہ نے اپنا پیغمبر بنایا ہے، یہ پہلے دعویٰ کیا۔ جو بھی دعویٰ کرے گا اس کو دنیا میں دلیل دینی پڑے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعویٰ کیا کہ اللہ میں اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ تیرے سپرد کر چکا۔ اللہ نے فرمایا یہ تو دعویٰ ہوا، اب یہ دعویٰ کتنا سچا ہے اس کی دلیل کیا ہے؟ مثال کے طور پر ہم نے کلمہ پڑھا ہے، کلمہ پڑھ کر ہم نے مسلمان ہونے کا ایک طرح سے اقرار اور دعویٰ کیا کہ ہم مسلمان ہیں۔ اب دلیل چاہیے کہ واقعی ہم مسلمان ہیں، تو دلیل کیا ہے اس کی؟ دلیل یہ ہے کہ جب منادی پکارے اللہ اکبر، مسجد میں آ جائے، دعوے کی دلیل۔ جب اللہ کا حکم آ جائے آپ تلاوت قرآن کرنے کے لیے بیٹھ جائیں، دعوے کی دلیل ہو۔ جب ماہ سیام آ جائے، یہ 5 بنیادوں پر جو ہے پورا دین کا کنسٹرکشن ہے، یہ چونکہ عمومی اور بڑی عبادتیں ہیں، اس بنا پر ان کو بنیاد قرار دیا ہے۔ یہ 5 ستونوں کے اوپر یہ دین کی تعمیر ہوئی، تو یہ 5 ستونوں پر انسان کا برابر اگر عمل ہو جاتا ہے تو یوں کہا جائے گا کہ یہ صاحب اپنے دعوے میں سچے ہیں۔ تو ہم جو نماز پڑھتے ہیں دعوے کی دلیل ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اقرار ہے کہ اللہ ہی مالک ہیں، اللہ ہی خالق ہیں، یہ اقرار ہے۔ تو دعوے کا اقرار چاہیے۔ اب جو جتنے اونچے درجے کا ہوگا اس کے دعوے کی دلیل بھی اتنی بڑی مانگی جائے گی۔ نبیوں کی بات بہت بڑی ہے، اس بنا پر حضرات انبیاء علیہم السلام کے امتحانات بھی بہت ہوئے، بڑے امتحانات سے دوچار ہوئے۔ سب سے بڑا امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، پوری زندگی امتحانات میں گزری، اور یہاں تک کہ بیٹا قربان کرنے کا حکم اللہ کی طرف سے آیا تو اس کے لیے بھی تیار ہوئے، ذبح کرنے کے لیے چھری بھی چلائی، یہاں تک عمل کرنے دے دیا جس پر اللہ نے فرمایا قد صدقت الرؤیا، جو تم نے خواب میں دیکھا تھا اپنے بیٹے کو قربان کرتے ہوئے وہ تم نے کر دیا، اب باقی کا کام ہم کریں گے کہ بیٹے کو ہٹائیں گے اور دمبے کو لائیں گے، چھری چلتی رہے گی لیکن بیٹے پر نہیں چلے گی، دمبے پر چلے گی۔ وہ دمبے کی یادگار میں قربانی ہم لوگ انجام دیتے ہیں۔ اب جی تو نہیں چاہتا کہ اتنا پیسہ صرف کر دیا، اتنا خون بہا دیا اور گوشت لے لیا۔ ارے بھائی، عقل تو یہ تسلیم نہیں کرتی، لیکن دل تسلیم کرتا ہے، عشق تسلیم کرتا ہے کہ محبوب کے لیے وہ جانور کا نذرانہ پیش کیا تو ایک دن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ خود مجھے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑے، جیسے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش فرما دیا، اور 72 خاندان کے افراد یکے بعد دیگر شہید ہوئے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود
یہ مدینہ سے پوچھا کہ تم روزہ یہ 10ویں تاریخ محرم کی جو ہے اس کو کیوں رکھتے ہو؟ جواب دیا کہ سرکار اس دن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور قوم بنی اسرائیل کو جو برسوں سے فرعونی ظلم کر رہے تھے اس ظلم سے نکالا۔ ابتدا دیکھیں گے تو بڑی عجیب ہے۔ مصر جب پہنچے تھے حضرت یوسف علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ نے وہاں کا بڑا مقام عطا فرمایا اور وہاں کا تاج و تخت عطا فرمایا۔ بڑی عزتوں کے ساتھ ماں باپ کا استقبال کیا گیا۔ یہ کلائمیکس تو اس وقت کا تھا، لیکن یہ دھیرے دھیرے احکام کو چھوڑتے گئے اور جو احکام کو چھوڑتا جاتا ہے وہ پستی میں چلا جاتا ہے، وہ غلامی کی بھنور میں پھنس جاتا ہے۔ جس شان کے ساتھ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام مصر آئے تھے، چند سالوں کے بعد فرعونیوں کا ایسا غلبہ ہوا کہ یہ آنے والے غلام بن گئے اور وہ لوگ سب جو ہے وہ آزاد ہو گئے، اور انہوں نے برسوں تک ان کو غلام بنا کے رکھا۔ ان کے بیٹوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور ان کی بیٹیوں کو اپنے یہاں باندیاں بنانے کے لیے اور کام کروانے کے لیے اور ملازمہ بنانے کے لیے زندہ رکھا۔ پھر اللہ نے ان کو آزادی کے حصول کے لیے بذریعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نجات عطا فرمائی۔ 6.5 لاکھ بنی اسرائیلیوں کو لے کر بحر قلزم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پار ہوئے، سمندر کے بیچ میں راستہ بنایا اللہ۔ یہ ہو گیا۔ جب دوسری طرف پہنچ گئے، بیچ میں فرعون 12.5 لاکھ کا لشکر لے کر آیا، سمندر کے بیچ میں پہنچا، دونوں پٹ اللہ نے ملا دیے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 12.5 لاکھ کے لشکر کے ساتھ فرعون غرق ہو گیا۔ دنیا میں غرقابی کا یہ بہت بڑا اور تاریخی واقعہ ہے کہ ایک ہی وقت میں 12.5 لاکھ لوگ غرق ہوئے۔ اتنا بڑا تاریخی واقعہ غرقابی کا نہیں۔ جب اللہ نے یہ کرشمہ دکھلایا اور یہ نجات عطا فرمائی غلامی سے، تو یہ اتنی بڑی نعمت سمجھی کہ اس دن جو ہے فنکشن کرنے کے بجائے روزہ رکھا۔ اس دن کا روزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم رکھتی چلی آئی، اور یہ سلسلہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک باقی تھا۔ حضور نے فرمایا جب تم روزہ رکھتے ہو تو ضروری ہے کہ ہم بھی روزہ رکھیں، ہم بھی شکریہ بجا لائیں، اور شکرانے میں ہم بھی روزہ رکھیں۔ برادری ہے، انبیاء کرام کی اپنی ایک برادری ہوتی ہے، اس برادری کو سامنے رکھتے ہوئے ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ روزہ رکھنا شروع کیا۔ اب ایک بات سمجھو، پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا، ہر ایک کے لیے رکھنا ضروری تھا۔ پھر مدینے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض فرمائے۔ جب رمضان کے روزے فرض فرمائے تو آپ نے اعلان فرمایا کہ اب تمہارے لیے 1 مہینے کے روزے اللہ کے یہاں سال میں طے کر دیے گئے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو شخص تندرست
عاشورہ کے لیے کیا فرمایا؟ عاشورہ کے لیے حضور نے فرمایا جس کو چاہے روزہ رکھے اور جس کو چاہے نہ رکھے، جو رکھنا چاہے تو ثواب ملے گا، نہ رکھنا چاہے تو اس کی فرضیت ختم ہو چکی۔ تو یہ روزہ اس وقت سے چلا آ رہا ہے تو عاشورہ کی اہمیت بھی کرے کہ وہ پہلے سے چل رہی تھی، تو اسی اعتبار سے یہ سلسلہ اب بھی جاری۔ حدیث شریف میں ہے اور تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ 10 یعنی عاشورہ 10ویں دن کو کہتے ہیں، اس میں دنیا کے 10 انبیاء کرام کو 10 بڑے بڑے واقعات اس دن کے اندر پیش آئے۔ اب اتفاق کی بات یہ ہوئی کہ یہی دن میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی کربلا میں سیدنا حسین کی شہادت کی وجہ سے یہ مہینہ، یہ دن جو ہے قیمتی ہوا، جبکہ یہ دن دنیا کی آفرینش اور پیدائش اور بناوٹ اور تخلیق کے وقت سے ہی عظیم چلا آ رہا ہے، اور اس کا روزہ بھی پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ اب اتفاق یہ ہو گیا، اللہ نے یہاں لکھا ہوا ہوگا تو 10ویں تاریخ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دین کی بقا کے لیے بڑی قربانیاں پیش فرمائی، اور اس دین کو زندہ رکھنے کے لیے اور اس کو شورائے طرز پر چلانے کے لیے حضرت حسین کو خلافت بھی نہیں چاہیے تھی اور حضرت حسین کو مملکت بھی نہیں چاہیے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو شہادت پیش فرمائی ہے وہ اسلام کی بقا کے لیے ہے اور خلافت اسلامیہ کے باقی رکھنے کے لیے۔ بہت سے لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے کہ کیا وجہ تھی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی اور شہادت کو سینے سے لگایا۔ شہادت بڑی قیمتی چیز ہے۔ میں نے جو آیت پڑھی اس میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہیدوں کو مردہ بھی نہ کہو، یہ تو زندہ ہیں زندہ، اور زندہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ مرنے کے ساتھ ہی رزق جاری کر دیتے ہیں، اور جنت میں جہاں چاہتے ہیں ان کو گرین کلر کے ایروپلین میں بٹھا کر اللہ تعالیٰ گھماتے ہیں اور لے جاتے ہیں کہ تم کو جہاں سے جو پھل جتنا کھانا ہو کھاؤ۔ تو شہادت کے ساتھ ہی روزی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور روزی کا دیا جانا اور رزق کا دیا جانا اور پھلوں کا اور نعمتوں کا دیا جانا اور اس کا استعمال کرنا، یہ زندہ کا کام ہے۔ مردہ پھل نہیں کھاتا، مردہ کھانا نہیں کھاتا، زندہ کھاتے ہیں۔ تو ایک دلیل شہادت کی فضیلت کی یہ بیان فرمائی کہ ادھر زندگی گئی، ادھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے رزق کا سلسلہ شروع فرمایا۔ 28 سامنے والی گھڑی میں بتا رہا ہے، اس اعتبار سے 25 پر ختم کرنے کے لیے کہا گیا